Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی تو ہم ان سے ان کی ذریت کو ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں. ہر ایک شخص اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے اور ہم ان کے لیے میوے اور گوشت بڑھا دیں گے اس چیز میں سے جو ان کو پسند. وہ آپس میں پیالے کے لیے جھپٹیں گے, نہ اس میں بکواس ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات. ان کے پاس ان کے لیے بچے چکر لگا رہے ہوں گے جو ایسے لگیں گے جیسے کہ چھپی ہوئی موتی, اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پھر سوال کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں سے پہلے ڈر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا, اور ہم اس سے پہلے اسی کو پکار رہے تھے کیونکہ وہی نیک سلوک کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. گزشتہ آیات میں مومنین کا ذکر تھا کہ متقی جنتوں میں ہوں گے اور باغوں میں ہوں گے, نعمتوں میں جو ان کے رب نے ان کو دیا ہے اسے مزے لے لے کر وہ کھا رہے ہوں گے کیونکہ ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیا. ان کا حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو آسودہ ہو کر اپنے عمل کے نتیجے. وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اپنے صوفوں پر, اپنے تختوں پر جو سب بسب بچھے ہوں, اور ان کی شادیاں بھی جو ہے حور عین سے کرتی ہیں, یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے. یہ ذکر کل کے درس میں تھا. آگے متقیوں کا بھی ہے, ساتھ میں ان کی آل اولاد کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو ہے کہ ایک شخص ایمان میں ہے, اسلام میں داخل ہے, پھر اس کی نسل بھی آل اولاد بھی ایمان میں داخل ہے, اور ایک شخص ایمان میں نہیں ہے, کفر اور شرک میں ہے, اور پھر اس کی آل اولاد بھی کفر اور شرک میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, یولد المولود علی الفطرہ, بچہ جو ہے وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد
دین حنیف وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں 3 تک کا ذکر ہے، اس کے بعد کے بارے میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو جیسا ہوگا ویسے اپنے اولاد کو وہ بنا دیتا ہے کہ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ان کے ماں باپ اسے وہ یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے آگے ہندو کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کو ہندو وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال 3 چیزوں کے ذکر کے بعد انسان خود قیاس کر لے کہ جیسے ماں باپ ہیں ویسے ان کی اعلی اولاد بھی ہو جائے گی۔ اب رہا معاملہ کہ جو مومن ہیں اور جن کی اولاد مومن ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا برتاؤ ہے، اور جو کافر ہیں ان کی اولاد جو کفر میں ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں اپنا فضل عطا فرمایا، اپنا احسان ذکر کیا ہے کہ ہم اپنا کرم، اپنا فضل مومنوں پر، متقیوں پر یہ کریں گے کہ جب ہم متقیوں کو ان کے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کی اعلی اولاد بھی ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گی، تو چونکہ ہم راضی ہو چکے ہیں اس لیے جنت میں داخل کیا ہے، اس وقت اپنے ان جنتی بندوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہماری اعلی اولاد بھی ہمارے ساتھ رہے، تو گرچہ ان کی اعلی اولاد ایمان میں ان سے کمزور، عمل میں ان سے کمتر تھی، اس لیے جنت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ یعنی ان کی اعلی اولاد کا درجہ جو ہے وہ والدین سے، ان کے جو پرکھے ہیں ان سے کم ہوگا عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت والدین کے یا جو عزیز اقارب ہیں اوپر کے، جب ان کی خواہش ہوگی تو اللہ رب العزت اپنا فضل یہ فرمائے گا کہ ان کی اولاد کو ان سے ملا دے گا، یعنی ماں باپ کا درجہ بلند، ان کی جنت اونچی، ان کا رتبہ بلند جنت میں۔ اب ان کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میرا بچہ جو جنت میں آیا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ رب العزت اس متقی پر اپنا فضل فرمائیں گے کہ اس کے بچے کو اس کی جنت سے جو کمتر ہے اٹھا کر ماں باپ کے برابر جو جنت ہے اس کے برابر وہ ان کے ساتھ رہے۔ اسی کے طرف اشارہ کیا والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد میں سے جو ایمان لے آئے تو ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جو ماں باپ اوپر تھے اور جو ان کے پورج اوپر تھے، بلند مرتبے والے تھے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والوں کو نیچے والے درجوں کے برابر کر دیا جائے، نہیں، ان کا درجہ اپنی جگہ باقی ہوگا، پھر نیچے والوں کے اوپر فضل ہوگا چونکہ ان کی اولاد ہے، تو ان کے اوپر یہ فضل اللہ کرے گا کہ ان کو اٹھا کر ان کے برابر کر دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہو، اپنی اعلی اولاد کو دیکھ کر وہ وہاں پر خوش و خرم۔ اس کے بعد فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اپنے جو اس نے کمائی کی ہے اس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ان کے اعلی اولاد بھی ان کے ساتھ نہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ جہنم کے کسی کونے میں ماں باپ ہوں، اعلی اولاد دوسرے کونے میں ہوں،
جو وہاں کیٹیگری بنائی جائے گی جہنم کی، تو جو جس درجے کا گنہگار ہوگا اسی اعتبار سے اس کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ ہاں جہنم میں ایک چیز یہ ذکر ضرور کی گئی ہے کہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ آخرت میں رب کے سامنے سفارش کر کے ہمارا درجہ بلند کروا دیں، ہماری مغفرت کروا دیں گے، اور آج یہ ہمارے سامنے خود جہنم میں جل رہے ہیں، یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کے لیے چڑھاوا چڑھاتے تھے، تو اب ہم ان سے کہیں تو کیا کہیں؟ ہم بھی جل رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے معبود بھی جل رہے ہیں، لہذا اب ان سے ہم اگر کچھ کہیں تو اس سے فائدہ کیا؟ ایک قیدی اگر دوسرے قیدی سے کہے کہ ہماری مدد کرو اور دونوں اسی میں موجود ہیں، کہیں گے میں کیا کروں؟ جہاں تم ہو وہاں پر ہم ہیں، تو وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو جس نے کیا ہے، چاہے نیکی کی ہو یا بدی کی ہو، اس کو اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فضل ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہوگا۔ کافروں کے ساتھ کوئی فضل نہیں ہے، ان کے کیے کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ مومنوں کے ساتھ فضل یہ ہے کہ اعلیٰ اولاد کو جو ہے اللہ رب العزت بڑھا کر ان کا رتبہ ماں باپ کے پاس کر دے گا تاکہ ماں باپ اپنے اعلیٰ اولاد کو دے کر وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس روایت کے روح سے دیکھا جائے تو آخرت میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ایک کا درجہ برابر بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کا درجہ برابر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بھائی اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رتبہ بلند ہے، ہم جنت میں بلند ہے، ہماری اعلیٰ اولاد ہم سے مل جائے، تو ہمارے ماں باپ بھی چاہیں گے کہ ہمارا درجہ اگر بلند ہے تو ہماری اولاد ہم سے مل جائے۔ تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پریوار، پورے خاندان کی جس میں سب سے بلند رتبہ ہو، اس کے مطابق اس کے پورے پریوار کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کیا کوئی بعید نہیں ہے، اس کا فضل ہے، جیسے چاہے گا، کیونکہ حدیث میں ہی کہا گیا کہ ماں باپ ایمان والے ہیں اور بیٹے بھی ایمان والے ہیں، ان کا رتبہ ایمان میں کم، اعمال میں کم، ہم ان کے اولاد کو اوپر بڑھائیں گے اور ماں باپ کے برابر رتبہ دے دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو بھائی ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہم سے بلند ہیں، ان کے ماں باپ ہیں ان سے بلند ہیں، ان کے ماں باپ ہیں ان سے بلند ہیں، تو یہ جو پورا پریوار ہوگا نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پریوار ایک اس میں پہنچے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ کے باقی اللہ کا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا چاہے فضل کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا، ان اولاد کے بارے میں جو پہلے شوہر سے تھے، دو بیٹے تھے ان کے پہلے شوہر سے جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ جہنم میں، دوزخ میں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت مایوس ہو گئی، ان کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو تم کو ان کی حالت، ان کی آواز بھی سنا دیں، دیکھ لو۔ خیر اس پر راضی ہو گئی کہ یہ نہیں، ہم کو ضرورت نہیں اس کی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو میری اولاد آپ سے ہوئی ہے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں، اپنے ایمان کی وجہ سے وہ کہا ہوں گے جنت میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت ہے۔ یہ روایت جو ہے اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کہ ایک واقعہ پیش آیا، اگر اس تک محدود رکھیں تو بہتر، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے، کیونکہ اس کے راوی جو ہے بہت مضبوط نہیں ہے، مجہول ہے، غیر معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرک اور کافر کے جو بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بچپن میں جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ابھی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ابھی وہ مکلف نہیں ایمان کے۔ ایمان کا مکلف، عمل کا مکلف آدمی بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اب اگر بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جہنم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ وہ جنت میں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جنت میں جنتی ہوں گے
ان کے جو خدام ہوں گے، خادم جو ہوں گے، نوکر چاکر جو ہوں گے، وہ مشرکوں کے بچے ہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو خادم ہوں گے یہ جنت میں الگ سے رکھے جائیں گے، یہ مشرکوں کے بچے نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے ہوں گے بچے کہ غلمان اللہم کانہم لؤلؤ مکنون، یہ ایسے چمک رہے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی چمکتی ہے، اور وہ بھی کب؟ جب وہ غلاف میں ہو، یعنی غلاف سے باہر ہو جائے تو اس کی چمک تو چھوڑ دیجئے، غلاف کے اندر سے اس کی چمک کیا ہو رہی ہو؟ دکھائی پڑ رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں کے خادم بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے تو جنتیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ایسے ہوں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند، یعنی 14ویں کے چاند کی چمک اپنی جگہ، اس کے سامنے اس کے ساتھ جو ستارے چمک رہے ہیں ان کی چمک اپنی جگہ۔ تو رکھی بات ہے کہ چاند کے سامنے ستاروں کی چمک کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی، لہذا وہ بچے ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے اور یہ جنتی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو سب سے ادنا جنتی، بعض روایت سے معلوم میں ہوتا ہے کہ اس کے جو خدام ہوں گے جو 24 گھنٹے اس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا کھانے کا پینے کا، تو ایک بچے کے ہاتھ میں جو پیالہ ہوگا، اس کے پیالے میں جو کھانا ہوگا، کھانے کی چیز ہوگی، وہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، یعنی ہر بچے کے ہاتھ میں ایک الگ چیز ہوگی، اور ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق کم از کم 5000، اور ایک روایت کے مطابق ان کے خادم جو بچے ہوں گے وہ 10,000۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کے لیے، یعنی 10,000 بچے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور 10,000 بچوں کے ہاتھ میں جو پیالے ہیں اس میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب میں الگ الگ چیز۔ یہ مہمان نوازی ہوگی جنتی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَمْدَدْنَا بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، میوہ جات بھی جو ہیں وہ ہم خوب بڑی مقدار میں دیں گے، خوب کثرت سے دیں گے، پھیلا دیں گے، اور گوشت بھی جس طرح کا وہ چاہیں گے اس طرح کا ان کو ہم عطا کریں گے۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کی خواہش کے مطابق ہم گوشت عطا کریں گے۔ اور پھر پیالوں کے بارے میں کیا کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوست احباب جو آپس میں ہوتے ہیں وہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ہوتا ہے نہیں کہ چھین جھپٹ کے آپس میں جو دوست کھاتے ہیں اس کا لطف، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ تو سارے دوست جانتے ہیں، جو اس مراحل سے گزر چکے ہیں وہ بھی، اور جو گزر رہے ہیں وہ بھی، سب جانتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ جو کھانے پینے کا مزہ ہے اور چھینا جھپٹی کے ساتھ وہ ان کی ان سے چھین کے کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر لپک رہے ہیں، وہ ان کے اوپر لپک رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، پیالہ جب سامنے ہوگا نا تو آپس میں چھینا جھپٹی بھی ہوگی، اور یہ چھینا جھپٹی لڑائی کی نہیں ہے، ہنسی مذاق کھیل کود والا کہ مستی کر رہے ہوں گے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں نہ کسی قسم کی کوئی بکواس اور ابے تبے ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات، بس ہاں پیالے کے لیے جھپٹنا ایک دوسرے کے لیے ہوگا، جس کو کہ لے علامہ اقبال نے کہا نا کہ جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو ویسے وہاں پر ہوگا کہ پیالے رکھا ہوا ہے، جس کا جی چاہے جلدی سے گیا لپک کے لے کے آیا، دوسرا ہاتھ بڑھا رہا ہے اس سے پہلے چھین کے لے کے چلا آیا، پھر ایسا نہیں کہ دوسرا محروم ہو جائے گا، جنت وہاں کسی چیز کی کمی نہیں، سب کو ملے گا، لیکن یہ لطف کے لیے ہوگا۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ کر سوال کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ تو ہم گھر میں جب تھے دنیا میں بڑے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہو، لیکن اللہ نے ہم پر فضل کیا اور لو کے عذاب سے بچایا۔ وہاں پر لو جو دھوپ نکلتی ہے
اس کے اندر جو تمازت ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیے چمڑی میں یہ جو مسامات ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے یہ گرمی اندر گھستی ہے۔ تو جہنم کی جو آگ ہوتی نا، وہ آگ جو ہے وہ ایسی ہوگی، جو یہ مسامات جو سوراخ ہے بالوں کے درمیان بیچ میں، اس کے ذریعے وہ آگ اندر گھسے گی اور اندر تک گھستی چلی جائے گی۔ اس کو عذاب السموم کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جہنم کے جو عذاب اس میں الگ الگ ہیں، ان میں سے ایک جہنم کے عذاب کا نام سموم ہے، لیکن سموم لوہی کو اثر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، ہم اس کو دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نیک سلوک کرنے والا اور وہی مہربانی کرنے والا، اور اس نے آج ہم پر مہربانی کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مہربانی میں، اپنے لطف میں اور دامن عفو میں آخرت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان جنتی میں شامل فرمائے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔